اب وہ عورت جو مدینہ آ چکی، اس کے ساتھ کیا رویہ ہو سکتا ہے؟ قرآن نے اجازت دی کہ اس کے ساتھ تم نکاح کر سکتے، نکاح کی شروط کے ساتھ، جیسے ولی کا ہونا۔ اب اس کے اصل جو رشتہ دار تو ساتھ نہیں ہیں، تو اب جو اسلامی ریاست ہے وہ اس کی ولی ہے۔ اور اسی طرح حق مہر کا تعین اور ساتھ ساتھ گواہوں کی موجودگی۔ تو جو بھی شرائط نکاح ہیں ان شرائط کے ساتھ ان سے نکاح کر لو۔ قرآن نے خاص طور پہ حق مہر دینے کی بات کی ہے، فرمایا کہ ولا جناح علیکم، اور کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو۔ بس ایک شرط ہے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان کو ان کے مہر، اگر حق مہر ادا کر دو تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں ہے کوئی۔ حق مہر کی بات قرآن نے اس لیے کی کہ تم ان کے سابقہ شوہروں کو مال دے چکے ہو، جو انہوں نے حق مہر دیا اپنی بیوی کو، وہ تم ان کو ادا کر چکے ہو۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ جو ادا کر دیا ہم نے وہ اس حق مہر سے آپ کو مستغنی کر دے گی، نہیں، وہ ذمہ داری آپ پر عائد اور قائم ہے۔ جو آپ نے ان کے کافر شوہروں کو حق مہر وغیرہ دے دیا، وہ ان کا حق تھا جو آپ نے ادا کر دیا، اور یہ آپ کا ایک احسان اس خاتون پر۔ لیکن جب اس خاتون سے آپ نکاح کریں گے تو تمام شرائط کے ساتھ کریں گے، حق مہر بھی دیں گے، ولی کا تعین بھی ہوگا، گواہ بھی موجود ہوں گے، تو ان شروط کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا کہ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کر لو ان سے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو دے دو ان کے مہر، حق مہر ادا کر دو، کوئی بات نہیں، نکاح کر سکتے ہو۔ تو جو حق مہر ان کے شوہروں کو لوٹایا آپ نے، وہ اس کا بدل نہیں ہے، وہ الگ چیز اور یہ الگ چیز ہے۔ تو اس خاتون سے نکاح ان تمام قواعد کے مطابق ہوگا جو شریعت نے شرائط اور قواعد ملحوظ رکھے ہیں نکاح کے تعلق سے۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور مت روک رکھو، وَلَا تُمْسِكُوا، مت پکڑے رکھو، مت روکے رکھو، بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کی عصمتوں کو۔ عصم عصمت ان کی جمع، اور کوافر کافرت ان کی جمع۔ ان کافر عورتوں کی عصمتوں کو مت روکے رکھو، مت پکڑے رکھو۔ اس کا معنی یہ کہ آپ کی بیوی جو آپ کے نکاح میں تھی، وہ اگر اپنے کفر پر قائم ہے اور اسلام قبول نہیں کیا اس نے، تو پھر ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آزاد کر دو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ کافر عورت ہجرت کر کے آپ کے ساتھ نہیں آئی بلکہ دارالحرب میں رک گئی، مکہ میں رک گئی اور آپ کے ساتھ نہیں آئی، کفر پر قائم رہی، یا پھر ہجرت کر کے تو آ گئی لیکن مرتد ہو کے دوبارہ بھاگ گئی مکہ میں اور جا کے کفار سے مل گئی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو یہ خاتون کافرہ ہے۔ کوافر اس کی جمع۔ تو کافر عورتوں کی عصمتوں کو مت روکے رکھو، ان کو آزاد کر دو، خواہ وہ دارالحرب میں موجود ہی رہیں، تمہارے ساتھ نہیں آئیں، اور خواہ وہ تمہارے ساتھ تو آ گئیں مگر بھاگ کر دوبارہ مکہ چلی گئیں اور اپنے کفر پر قائم رہیں، تو ان کی عصمتوں کو مت روکے رکھو، ان کو آزاد کر دو، ان کو فارغ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دونوں کا دین مختلف ہے، تم مسلمان ہو اور وہ کافر ہیں، یہ دو دین ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے ان کافروں کا استثناء ہے جن کا تعلق اہل کتاب سے ہے۔ تو ایک ہے کافر عورت مشرکہ، جیسے مشرکین مکہ تھے،
تو وہ آپ کے نکاح میں باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر عورت مسلمان ہے اور اس کا شوہر کافر ہو چکا ہے یا کافر ہو گیا، جو کفر پر قائم رہا، ان دونوں کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جب وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے گی تو اس کو مدینہ میں رکھا جائے گا اور واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اختلاف دین یہاں سبب ہے کہ تم کافر عورتوں کی عصمتوں کو روکے مت رکھو، بلکہ ان کو چھوڑ دو اور آزاد کر دو، کیونکہ دونوں کے دین مختلف ہیں، آپ مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں۔ البتہ ایسی کافر عورت جس کا تعلق اہل کتاب سے ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، تو اس سے نکاح جائز ہے، تو وہ آپ کے نکاح میں برقرار رہ سکتی ہے۔ مگر یہاں جن خواتین کا معاملہ ہے، نہ تو وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں، بلکہ ان خواتین کا تعلق مشرکین مکہ سے ہے۔ تو اختلاف دین کی بنا پر ان کو چھوڑ دو اور ان کی عصمتوں کو روکے مت رکھو اور ان کو آزاد کر دو۔ ہاں، فَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، تم مانگ سکتے ہو، سوال کر سکتے ہو جو تم نے ان پر خرچ کیا۔ مثلا تمہاری وہ عورت تھی، بیوی تھی، اور تم اسلام قبول کر کے آ گئے اور وہ کفر پر قائم رہی اور اپنے اہل کے ساتھ ہی رہی، تو اس خاتون کے اہل سے تم جو تم نے حق مہر اس کو دیا تھا اس کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ جیسا کہ جو مسلمان عورتیں آتی ہیں تو ان کے کافر شوہروں کو آپ حق مہر دیتے ہیں، ان کا ادا کرتے ہیں، اسی طرح آپ کا بھی حق ہے کہ آپ اس حق مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو اس خاتون کو آپ نے دیا، جو یا تو مرتد ہو چکی اور یا پھر کفر پر قائم ہی رہی اور مکہ سے مدینہ آئی ہی نہیں۔ تو وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے خرچ کیا اس عورت پر حق مہر وغیرہ وہ مانگ سکتے ہو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، جیسا کہ وہ بھی مانگ سکتے ہیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یعنی جو عورت اسلام قبول کر کے آ گئی اور آپ نے اس کو مدینہ میں رکھا، تو جو اس کے شوہر نے حق مہر وغیرہ اس کو دیا وہ اس کا تقاضا کر سکتا ہے۔ آپ تقاضا کریں گے تو وہ دیں گے، وہ تقاضا کریں گے تو آپ دیں گے۔ ذالکم حکم اللہ، یہی اللہ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، جملہ مستانف ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے بیچ فیصلہ فرماتا ہے، تمہارے درمیان فیصلہ فرماتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کیا؟ یعنی حق مہر دونوں طرفوں سے واپس لوٹانا، دونوں طرفوں سے۔ یعنی بیوی اگر مسلمان ہو کر مدینہ آ گئی تو مسلمان اس کا حق مہر دیں گے اس کے کافر شوہر کو، اور اگر مسلمان شوہر کی بیوی مرتد ہو کر مکہ چلی گئی تو پھر اس کے اہل اس کا حق مہر واپس لوٹائیں گے مسلمان شوہر کو۔ تو ذالکم، یہی حکم اللہ، اللہ کا حکم ہے، یعنی دونوں جہتوں کو حق مہر لوٹانے کا پابند کرنا اللہ کا حکم ہے، جس کو ماننا ضروری۔ یحکم بینکم، تمہارے بیچ، تمہارے درمیان وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہ تمام باتوں کو جانتا ہے، تمام ضرورتوں کو جانتا ہے، تمام احتیاجات کو جانتا ہے، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، علیم اور حکیم۔ فعیل کے وزن پر علیم کا معنی بہت جاننے والا، کمال کا جاننے والا، اور حکیم کا معنی کمال کا حکمت والا اور بڑی حکمت والا۔ تو اس کا علم بالکل حق اور 100% درست ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر قائم ہے، اور حکیمانہ ہے، وہ کمال حکمت کا مالک ہے۔